بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شریعت میں پڑوسی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ پڑوسی کافر ہو، یہ بھی اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا مستحق ہے، اس لیے کہ پڑوسی جو ہوا۔ دوسرا درجہ یہ کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اب اس میں 2 حق آ گئے، پڑوسی ہونے کا بھی حق اور مسلمان ہونے کا بھی حق۔ ایک تیسرا درجہ کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ فرمایا کہ اس کا حق 3 گنا ہو گیا۔ سوچئے کہ جب شریعت کافر پڑوسی کا بھی حق قائم کرتی ہے تو اگر قرابت دار رشتہ دار ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ جہاں بندے کا گھر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف 40 گھروں تک جتنے گھر ہوتے ہیں وہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کی دیوار اس سے اکٹھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس 40 مکانوں تک ہوتا ہے اور چاروں اطراف میں 40 مکان، یہ تو پورا محلہ بن جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ شریعت کی نظر میں پورے محلے کے لوگ پڑوس کے حکم میں آتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی دفعہ پڑوسی کے حکم کی تاکید کے لیے آئے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوگا۔ چنانچہ پڑوسی کا حق ہے کہ انسان انہیں اچھے نام سے پکارے، سلام میں پہل کرے، ملیں تو انہیں بٹھانے میں پہل کرے، ہدیہ بھیجنے میں پہل کرے، اپنے گھر کے دھوئیں سے، کوڑا کرکٹ سے اسے پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دیوار کو اتنا بلند نہ کرو کہ ہمسائے کی دھوپ رکے یا اس کی ہوا رک جائے۔ اس کے بیٹے یا اس کے غلام سے گفتگو کرنی ہو تو شفقت کی گفتگو کرو۔ ضرورت کے وقت وہ قرض مانگے اور تم دینے کی پوزیشن میں ہو تو پڑوسی کو انکار نہ کرو۔ اپنے پڑوسی کی غیبت نہ کرو، اس کی مدد کرو۔ یعنی پڑوسی کی عدم موجودگی میں اگر کبھی اس کا تذکرہ چڑھے تو تم اس کی سائیڈ لو اور اس کی حمایت کیا کرو، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ زندگی میں بھی اس کے لیے دعا مانگو اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے دعا مانگتے رہو۔ پڑوسی کے دشمن کے ساتھ تم کبھی اپنی دوستی مت کرو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا پڑوسی ہے یہ تو تمہارا قریبی ہو گیا، اب اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات میں مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوسی کو ایذا پہنچے گی۔ پڑوسی کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارا پڑوسی خوف زدہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں جو ارد گرد کے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ شریعت نے کہا ہے ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی تم سے خوف زدہ رہیں۔ پڑوسی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی حالت میں بھی کلام بند نہ کرو، اس سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ غیبت کریں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، اس کے پاس 2 چیزیں تھیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک میں راکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو کہنے لگا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، لگے رہتے ہیں، غیبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا راگ کس لیے پھر رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا اس راگ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا تو دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے۔
شریعت نے کہا ہے کہ عزیز رشتہ داروں سے بھی زیادہ حق پڑوسی کا ہے، اس لیے کہ وہ قریب ہوتا ہے، اور واقعی وقت بے وقت پڑوسی ہی کام آتے ہیں، دکھ سکھ میں بھی وہی شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور اگر پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تو برا ہے۔ عورتیں عام طور پر نازک ذہن کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہیں، الٹا اثر لے لیتی ہیں، یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جتنے قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے، اور آپ یہ سمجھ کر رہیں کہ اگر پڑوسی کی زبان سے تعریف نکل آئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہماری تعریف لکھ دی گئی۔ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اگر پڑوسی مانگے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑوسی سے کوئی چیز مانگیں تو اسے بے احتیاطی سے استعمال نہ کریں۔ جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ چیز مانگی، استعمال کرنے میں بے احتیاطی کر لی، استعمال کرنے کے بعد بھی پڑی رہی، لوٹانا ہی بھول گئے۔ احسان فراموش نہ بنے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، ان چیزوں سے حسد آتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی خوش ہوں کہ اللہ انہیں اور زیادہ عزتیں دے۔ مال پیسے پر نظریں نہ رکھیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ سہیلی بھی پڑوسن کے حکم میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں کی آپس میں پیار محبت ہو جاتی، دونوں کلاس فیلوز تھیں، شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت رہا، یا کہیں ملاقات ہوئی، طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئیں تو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا، تو ایسی عورتیں ایک دوسرے کو سہیلی کہتی ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ سہیلی کے حقوق بھی پڑوسن کے حکم میں ہیں، مگر یہاں ایک بات ذرا توجہ طلب بھی ہے کہ عورتوں کی آپس کی دوستی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی کہ ہائے میں قربان، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کی دشمن نمبر 1۔ کبھی تو اتنی محبت کہ ایک جیسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ جیسے کپڑے یہ پہنے گی ویسے کپڑے میں بنواؤں گی، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے ویر پڑ جاتا ہے۔ اسی کو افراط و تفریط کہتے ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمسائے سے جھگڑے کا ایک بڑا سبب عام طور پر بچے بن جاتے ہیں۔ وہ آپس میں مل کر کھیلتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا پھر بڑوں میں آ جاتا ہے۔ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارا اپنا عمل دوسرے کے رد عمل کو متعین کرتا ہے۔ ہم محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے تو دوسرا بھی محبت کا ہاتھ بڑھائے گا۔ ہم اگر کھینچے رہیں گے تو دوسرا بھی کھینچا رہے گا۔ جو ہم کریں گے اسی کا رد عمل آگے سے ظاہر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اب ذرا سوچئے کہ اتنے واضح لفظوں میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو۔ ایک بندہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی ہی نہ پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری طبیعت ہی نہ پوچھی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا، یا رب، آپ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، آپ کو بھوک پیاس اور بیماری کا کیا مانی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو فلاں موقع پر تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو ایسے ہی ہوتا کہ گویا تم نے مجھے کھانا کھلایا، تم اسے پانی پلاتے ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے پانی پلایا، اور اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے میری عیادت کی۔ اب ذرا سوچئے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یوں فرمائیں گے کہ پڑوسی کی عادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عادت کرنا، اور کن الفاظ میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جائے، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دور صحابہ کی بات ہے کہ ایک گھر میں بکری کٹی، گوشت بنایا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بکری کی جو سری ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ پکا کر کھا لیں گے۔ انہوں نے وہ سری ہمسائے کے گھر میں بھیج دی۔ ہمسائے کی عورت نے سوچا کہ ہمارے گھر میں تو سبزی ہے، ہم پکا ہی لیں گے، پتہ نہیں ہمارے فلاں پڑوسی کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ سری ان کے گھر میں بھیج دیتی۔ اس نے وہ سری ان کے گھر میں بھیج دی۔ جب تیسری پڑوسن کے گھر میں پہنچی تو اس نے سوچا کہ میرے گھر میں تو دال ہے، پکا ہی لوں گی، چلو میں یہ اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے چوتھے گھر میں بھیج دی۔ چوتھی نے بھی یہی سوچا، پہلے سے سالن موجود ہے، فلاں کے گھر بھیج دیتی ہوں۔ اس نے آگے پانچویں کے گھر بھیج دی۔ پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوسن کے گھر میں بھیج دیتی ہوں۔ جب اس نے بھیجی تو وہ سری لوٹ کر اسی گھر میں آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ 6 گھروں میں سے ہو کر وہ بالآخر اسی گھر میں واپس آتی۔ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت، گھوڑے اور گھر کے اندر ایک برکت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا برکت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی برکت تو یہ ہے کہ اس کا مہر کام ہو، شادی کرنا اس سے آسان ہو، اس کے اندر نیکی اور دینداری ہو، یہ عورت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ گھوڑے کے اندر برکت یہ ہے کہ وہ سوار کو آسانی سے سواری کرنے دے، اسے دلتی نہ مارے، اور گھر کی برکت یہ ہے کہ گھر کھلا ہو اور گھر کے پڑوسی نیک اور اچھے ہو، یہ گھر کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ جب گھر خریدنے یا بنانے لگتے تھے تو پڑوس کو پہلے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اکثر لوگ مسجد کے قریب گھر بناتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر پڑوسی اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ یہودی نے کہیں اور جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچ دیتا۔ ایک مسلمان اس کا مکان خریدنے کے لیے پہنچا۔ اس نے کہا کہ جی مکان کی کیا قیمت مانگتے ہیں؟ تو یہودی نے کہا 2000 دینار۔ وہ خریدار بڑا حیران ہوا کہ اتنی زیادہ قیمت۔ وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں مکان 1000 دینار میں آرام سے مل جاتے ہیں۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ 1000 دینار تو مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وقت ایسا تھا کہ ہم کتنے اچھے حسن سلوک سے زندگی گزارتے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ کاش اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا ہی پڑوسی بنا دے۔ اور اگر ہم پڑوسی کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب بھی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا ہے کہ جو شخص پڑوسی کا دل دکھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے۔ اور وہ خارش کی بیماری ایسی ہوگی کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو کھجانا شروع کرے گا، اتنا کھجائے گا کہ گوشت کٹ کر اس میں سے ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی، اتنی خارش ہوگی۔ پھر جسم ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر خارش محسوس ہوگی، اور یہ اپنے جسم کو پھر کھجائے گا، حتیٰ کہ گوشت کٹ کر پھر ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے اس کو یہ عذاب کیوں ملا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ ایک پڑوسی کا دل دکھاتا رہتا تھا، اس کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں یہ عذاب دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نیک اور پردہ دار بھی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، پڑوسی کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے، پڑوسی خوش نہیں ہے، پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے، اپنے روزے نمازوں کے باوجود قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔
اتنی وضاحت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اگر پڑوسی کا دل دکھایا تو اپنی نیکی اور نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی دفعہ ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر قریب قریب ہی چار دیواری کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بہن بھائی بھی ہوئے اور پڑوسی بھی ہوئے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ بھائی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اندر کی لڑائیاں ہیں، رقابتیں اور عداوتیں ہیں، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ آج دل میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق میں آج تک جو کوتاہی کی ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم ان پڑوسیوں سے بھی اچھے الفاظ میں معافی مانگ لیں گے اور آئندہ حسن سلوک، محبت اور پیار سے رہنے کی کوشش کریں گے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔